بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خارجی ایک ایسا فرقہ جو بظاہر اسلام کی طرف منسوب لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں ان ظالموں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کی حدیث کا موضوع خارجیوں کی کچھ خاص علامات۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے مرتدین اور مفسدین کو قتل کرنے کا 3543 حدیث کتاب میں اور 11ویں ہے باب میں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سيكون في امتی اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيماهم قال التحلیق رواہ ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود میں ہے، اور سنن ابی داود میں کتاب السنہ ہے، 32واں باب ہے، باب فی قتال اللصوص، چوروں سے مقابلہ کرنے کا باب، اور یہ روایت 4765ویں ہے سنن ابی داود میں، اور یہ سنن ابی داود ہی میں ہے، کسی اور حدیث کی معروف کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ معروف حدیث کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ ہمیں یہ مل جائے گی تخریج کتاب السنہ میں، مسند احمد میں 13338۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں 2684 حدیث کے تحت اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے یہی روایت کشف المناہج والتناقیح میں موجود ہے۔ امام صدر الدین المناوی فرماتے ہیں کہ اس میں امام قتادہ کا سیدنا ابو سعید سے سماع نہیں، لیکن سیدنا انس سے انہوں نے حدیث سنی ہے۔ حافظ ابن حجر اس کو ہدایت الروات میں حسن قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ شعیب الارناؤط فرماتے ہیں کہ سیدنا انس کی سند سے تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن سیدنا ابو سعید کی روایت میں انقطاع ہے۔ پھر الاحادیث المختارہ میں امام ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میری کتاب میں تو موجود ہے، لیکن اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ ان صحیح حدیث میں سے ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے امام دارقطنی نے اطراف الغرائب میں اسے ذکر کیا، اور شیخ شعیب الارناؤط تخریج مشکل الآثار میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند امام بخاری کے مطابق اس صحیح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مستقبل میں میری امت میں اختلاف اور تفرقہ رونما ہوگا۔ کچھ لوگ اچھی باتیں کریں گے جبکہ ان کے افعال برے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے،
وہ لوگ اس وقت تک اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے جب تک تیر وہاں سے واپس نہ آ جائے جہاں سے چلایا تیر وہاں واپس نہ آ جائے جہاں سے چلایا گیا۔ یعنی یہ دراصل ناممکن سا کام ہے۔ یہ لوگ انسانوں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوں گے۔ وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جو انہیں قتل کریں گے، نیز وہ لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں یہ قتل کریں گے۔ یہ ظالم اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے جبکہ ان کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ جو ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ان کی نسبت اللہ سے قریب تر ہوگا۔ صحابہ اکرام نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ سر منڈائے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کی کچھ علامات بتائی ہیں۔ ہماری بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ ہم نے صرف آخری لفظ پکڑا، صرف آخری لفظ پکڑا کہ جی جو بندہ بھی سر منڈائے اس میں خارجیوں کی علامات ہے، حالانکہ یہ بات بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ جب بھی کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو صرف حدیث کا ایک لفظ نہیں لیا جاتا، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ پوری حدیث لی جائے۔ اب ساری کی ساری حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے ارد گرد ایسے بد نصیبوں کی کمی نہیں ہے جن کے اندر یہ تمام کی تمام یا زیادہ تر صفات بد جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، کہ نام قرآن کا لیں گے لیکن فتوے کفر کے لگائیں گے۔ ایسے بد نصیبوں کے نزدیک ساری کی ساری حکومتیں، فوجیں، پولیس مسلمان ملکوں کے اندر جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری کافر ہیں، اور یہ اکیلے بیچارے مسلمان ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے خلاف لڑنے والی حکومتیں ہیں۔ ہم انفرادی طور پر اگر لڑیں گے تو فساد ہوگا۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔